ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 144 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں مشرکین عرب کی کچھ جاہلانہ رسومات کا ذکر ہوا تھا کہ وہ جانوروں سے اور فصلوں میں سے بتوں کا حصہ نکالتے تھے، اور انہوں نے ان کاموں کو شرعی قوانین کی حیثیت دے رکھی تھی۔ تو اب اللہ اگلی آیات میں نباتات و حیوانات کی اقسام کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جس سے اس طرف توجہ دلوانا مقصود ہے کہ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور تخلیق میں بھی تنوع ہے، لہٰذا ان کے بارے میں حلال و حرام کے جو قوانین اللہ نے مقرر فرمائے ہیں اسی کی پابندی کرنا تم پر لازم ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 141 کی طرف، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور چھپروں پر نہ چڑھائے ہوئے۔ یہ معروشات اسم المفعول، اس سے وہ بیلیں مراد ہیں جن کو سہارا دینے کی غرض سے چھپروں پر چڑھایا جاتا ہے، جیسے انگور ہیں، ترکاریاں، کریلے، توریاں وغیرہ۔ اور غیر معروشات ان میں وہ تمام درخت بھی شامل ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی، جو اپنے سہارے سے خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان سے وہ بیلیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو زمین پر پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ ہے، گرما ہے، تربوز وغیرہ۔ آگے فرمایا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی یہ بھی اسی نے پیدا کی۔ نخل کا معنی کھجور کا درخت، اور الزرع سے ہر قسم کی کھیتی مراد ہے۔ تو یہ فرما کے آگے فرماتے ہیں مختلفاً اکلہ، جس کے پھل مختلف ہیں، خواہ وہ کھجور کے درخت ہوں یا کوئی بھی کھیتی ہو، اس کے پھلوں کے ذائقے، رنگ اور بو مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اس اکیلے اللہ ہی کا کمال ہے نا، جس نے زمین کی مٹی، بیج اور آب و ہوا میں یہ اثرات رکھ دیے، اور پھر اپنی قدرت کاملہ سے مختلف قسمیں پیدا کر دی، پھر ان کی شکلیں، شیپس، رنگ، خوشبو اور ذائقہ بھی مختلف بنا دیا۔ آپ اگر غور کریں تو عرب کی کچھ کھجوروں کی اقسام اس وقت آپ کے سامنے آتی ہیں جب حج و عمرہ سے آنے والے آپ کو پیش کرتے ہیں، عجوا، امبرا، مبروم وغیرہ۔ پاکستان میں بھی کھجور کی کثیر اقسام کاشت کی جاتی ہے، جن سے پھر کثیر زر مبادلہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر فصلوں کا بھی یہی معاملہ ہے، جیسے سٹرس فیملی کی پھلوں میں کینو، فروٹ اور مالٹا وغیرہ شامل ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ سب ایک ہی قسم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار کو بھی اسی نے پیدا کیا، متشابہم وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف پیداوار کی طرف توجہ دلوائی۔ اب آگے اللہ ان کے بارے میں کچھ احکام ذکر کر رہے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل دے۔ یعنی اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بنایا کہ انسان اس سے فائدہ حاصل نہ کرے، اس سے غذائی ضروریات پوری کرے، لذت حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، اور دوسرا حکم یہ دیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور ادا کرو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن۔ مطلب یہ ہے کہ ان زمینی پیداوار کو کھاؤ پیو اور استعمال تو کرو، مگر یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ کھیتی کاٹنے اور پھل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کرو۔ یاد رہے جو زمین اس پانی سے سیراب کی جائے جس پانی پر خرچ نہ آتا ہو، اس زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالنا لازم ہے، اور جس پانی پر خرچ آتا ہو اس زمین کی پیداوار کا نصف عشر ادا کرنا مقرر کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف میانہ روی کی ضد ہے، ہر کام میں حد سے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں۔ بھائی یوں سمجھ لیجئے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی حدود، باؤنڈریز مقرر کر رکھی ہیں، اسی طرح ہر شعبے میں خرچ کرنے کی حدود بھی مقرر ہیں۔ یعنی اگر انسان عشر اور زکوٰۃ کی مد میں سارا مال ہی خرچ کر دے تو دیگر حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اہل و عیال کے نان نفقہ، رہائش، لباس، تعلیم و تربیت کے حقوق میں کمی کرے گا نا، اور پھر دین اسلام کی سربلندی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترویج کے لیے بھی مال نہ خرچ کر پائے گا۔ اس لیے یہاں حکم دیا کہ تمام شعبوں میں اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مال کو خرچ کیا جائے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد وہ لوگ بھی جائزہ لے لیں جو غیر شرعی امور میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، جبکہ یہاں تو شرعی امور میں بھی خرچ کرنے کے بارے میں حدود و قیود کی پاسداری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس آیت نمبر 141 میں زمینی پیداوار اور اس کے بارے میں کچھ احکام اللہ نے ذکر کیے۔ اگلی آیت میں چوپایوں کے بارے میں گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے چوپایوں کو حلال یا حرام اپنے طور پہ ہی کر لیا، ان کو ذرا اللہ متوجہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ فرش سے لگے ہوئے بھی تو اسی نے پیدا کیے ہیں۔ یہاں حمولتن اور فرشن کے یہ دو لفظ آئے ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ حمولتن سے سواری اور بار برداری کے جانور مراد ہیں جو جسمانی لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں، مثلا گھوڑا، خچر، اونٹ وغیرہ، اور جیسے نباتات میں کھجور کے درخت انتہائی طویل ہوتے ہیں۔ اور فرشن یعنی فرش سے لگے ہوئے پست قد جانور مراد ہیں جو سواری اور بار برداری کے قابل نہیں، جیسے بھیڑ، بکری وغیرہ۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ تو فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ آگے فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہ مویشی اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، وہ جو عمومی طور پر انسان استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ 4 ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جن کے نر اور مادہ ملا کر کل 8 بنتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، یعنی بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ یہ جو ضان ہے نا، یہ اون والی بھیڑ کو کہتے ہیں، اور اثنین 2، اس سے مراد نر اور مادہ ہیں۔ تو بھیڑ کا مذکر مینڈھا۔ آگے فرمایا قل آذکرین حرم ام الانثیین، کہہ دیجئے، پوچھئے ذرا ان سے، کیا اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا یا دونوں مؤنثوں کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو کچھ ان دونوں مؤنثوں کے ارحام میں، کیا اسے اللہ نے حرام کیا ہے؟ یعنی جو تم یہ کہتے ہو، جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے، کہ ان کے ارحام سے اگر زندہ بچے پیدا ہوئے تو ان کا گوشت تو صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر مردہ پیدا ہوئے تو مرد و عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام کیے ہیں؟ آگے فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے کسی علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو، یعنی کسی علمی بنیاد پر مجھ سے بات کرو، کوئی دلیل اور مضبوط حوالہ پیش کرو، یوں ہی اپنے خیالات کی بنیاد پر چیزوں کو حلال یا حرام نہ ٹھہراتے رہو۔ آگے فرمائے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے بھی 2 اور گائے میں سے بھی 2، یعنی اونٹ اور گائے میں بھی اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ قُلْ آذَکرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَیَیْنِ، ذرا پوچھئے کیا اللہ نے ان کے بھی دونوں مذکروں کو یا دونوں مؤنثوں کو حرام کیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو کچھ ان دونوں مؤنثوں کے ارحام میں، کیا اللہ نے اسے حرام کیا؟ تو اب اللہ آگے پوچھتے ہیں ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا کہ فلاں حرام ہے اور فلاں حلال ہے؟ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل اور حوالہ نہیں ہے تو کیا تم اس وقت موجود تھے اور تم خود سن رہے تھے کہ اللہ فلاں چیز کو حرام کر رہا ہے اور فلاں کو
حرام کر رہا ہے، حلال کر رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو سنو، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر ہی لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دعا ہے کہ جو حلال و حرام اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اللہ ہمیں انہی کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔